کیا آپ جانتے ہیں جہنم میں لے کر جانے والا 32واں عمل کون سا ہے؟ اور کیا آپ جوا کھیلنے کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں اسلام سے پہلے عربوں میں شراب اور جوا کھیلنا کس بات کی علامت تصور کیا جاتا تھا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جوا دولت حاصل کرنے کا وہ ناجائز ذریعہ ہے جس میں اسلام کی تقسیم، دولت کا بنیادی اصول، حقوق یا محنت کا اوزانہ کار فرما نہیں ہوتا، بلکہ کسی اتفاقی عمل کی وجہ سے ایک سے زائد آدمیوں کی دولت فرد ہاتھ کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے اسلام میں یہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ جوا کھیلنا یا لاٹری کی صورت میں رائج ہے۔ اس میں دو فریق ہوتے ہیں اور دونوں کے درمیان فیصلہ ہار یا جیت پر ہوتا ہے۔ ہارنے والے کا سرمایہ جیتنے والے کے پاس چلا جاتا ہے اور یہ صورت اسلام میں ظلم کے مترادف ہے، اس لیے جوئے کو ذریعہ معاش بنانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں شراب اور جوا کھیلنے کا عام رواج تھا، بلکہ اسے عزت اور مالداری کی علامت تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن جوا آپس میں فتنہ فساد کا باعث بنتا اور پشت در پشت جھگڑے جاری رہتے۔ اس طرح معاشرے کا امن خراب ہو جاتا۔ اس کے علاوہ جوئے کی بے شمار خرابیاں تھیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت کو حکم قرار دیا۔ شراب اور جوئے کی ممانعت کے احکامات کا نزول بتدریج ہوا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی اس برائی کا رواج تھا۔ لیکن کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے جو فطرتاً برائیوں سے اجتناب کیا کرتے تھے اور وہ کبھی شراب اور جوئے کے قریب نہ گئے۔ مدینہ طیبہ میں پہنچنے کے بعد چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب اور جوئے اور جہالت کی رسموں کے برے اثرات کا بہت احساس ہوا تو حضرت عمر، معاذ بن جبل اور چند انصاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، شراب اور جوا انسانی عقل کو خراب کرتے ہیں اور اس سے مال برباد ہوتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ اس سوال کے جواب میں اس سے مال برباد ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج ذیل آیت کا نزول ہوا جس میں شراب اور جوئے سے روکنے کے لیے ابتدائی حکم تھا، وہ سنائیں کہ تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دینوی نفع بھی ہے اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ اس آیت میں بتلایا گیا کہ اے لوگو، اگرچہ تمہیں شراب اور جوئے میں ظاہری طور پر فائدے نظر آتے ہیں، لیکن شراب سے سکون ملتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور جوئے سے دولت آتی ہے، لیکن یہ دونوں بہت سی برائیاں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ جب برائیاں اور الجھنیں پیدا ہوں تو پھر نہ سکون میسر آتا ہے اور نہ ہی دولت آنے کے امکان رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوئے کے نتیجہ میں جو شخص ہار جاتا ہے اس کے دل میں جیتنے والے کے خلاف انتقامی آگ بھڑک اٹھتی ہے، جس سے جھگڑا اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جوئے سے جو فائدہ ایک فریق کو ہوا وہ اسی کے لیے بے سکونی اور جھگڑے کا سبب بنا، لہٰذا اس سے بالواسطہ نقصان کا اندیشہ ہوا، لہٰذا درج ذیل حکم کی بنا پر لوگوں کو ترغیب دی گئی تاکہ وہ شراب اور جوا ترک کر دیں۔ پھر جوئے کی قطعی حرمت کے بارے میں اس آیت کا نزول ہوا کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پان سے شیطان کے گندے کاموں میں سے ہیں، بس ان سے بچتے رہنا تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت کی روح سے چار چیزوں کو قطعی طور پر حرام قرار دیا گیا ہے، ایک شراب، دوسرا جوا اور تیسرا نصاب یعنی جہاں بت پوجا کے لیے رکھے جاتے تھے، اور چوتھے پان سے یعنی فعال گیری اور قرآن اندازی۔ ان اعمال کو شیطانی عمل قرار دیا گیا کیونکہ ان تمام سے برائیاں جنم لیتی ہیں اور شیطان بھی برائی پیدا کرنے کے پیش در پیش رہتا ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے شیطان کو برائی پھیلانے کا موقع ملتا ہے۔
کیونکہ شراب اور جوئے کے ذریعے وہ لوگوں میں دشمنی ڈلوا دیتا ہے اور دشمنی کی بنا پر لوگوں کو فساد میں مبتلا کر کے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ اس لیے انہیں شیطانی اعمال قرار دے کر ہمیشہ کے لیے ترک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں شراب اور جوئے کی بنا پر دشمنی اور بغض ڈلوائے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آئے؟ جوئے کے لیے عربی میں میسر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی تقسیم کرنے کے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں مختلف طریقوں سے جوا کھیلا جاتا تھا اور جوئے کی ایک قسم یہ بھی تھی کہ اونٹ ذبح کر کے اس کے حصے تقسیم کرنے میں جوا کھیلا جاتا۔ بعض کو ایک یا زیادہ حصے ملتے، بعض محروم رہتے، محروم رہنے والے کو پورے اونٹ کی قیمت ادا کرنی پڑتی، گوشت وغیرہ فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا۔ اس تقسیم کی مناسبت سے جوئے کو میسر کہا جاتا ہے۔ ہر وہ کھیل جس میں جوئے کی علامت موجود ہو وہ میسر ہے، لہٰذا تاش کے کھیل میں ہار جیت کی شرط لگانا جوا ہے۔ ایسے ہی گھوڑوں کی دوڑ جیتنے پر گھوڑوں کے حق میں شرط لگانا جوا ہے۔ کسی چیز کی ٹاس پر شرط لگانا جوا ہے۔ ایسے ہی گھوڑوں، جوسر اور شطرنج کے کھیل پر شرط مقرر کر کے ہار جیت مقرر کی جاتی ہے، جس کا شمار جوئے میں ہوتا ہے۔ لاٹری وغیرہ بھی جوا ہے، خواہ کسی صورت میں ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز پر شرط مقرر کرنا جس میں جیت اور ہار ہو حرام ہے، مگر یاد رہے وہ کھیل جس میں شرط مقرر نہیں وہ بھی منع ہے، مثلاً شطرنج، تاش، جوسر، گنجفہ، باڑہ گئی وغیرہ سب منع ہیں، کیونکہ اس میں دل اتنا لگتا ہے کہ کھیلنے والے کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ کتنا وقت اس میں ضائع کیا اور کس وقت کی نماز فوت ہو گئی۔ بسا اوقات کھیلنے والوں کو دیکھا ہوگا کہ گھر سے کسی کام کو نکلے مگر راستے میں شطرنج دیکھنے کھڑے ہو گئے تو سب کچھ بھول گئے، پھر اس میں دل اس قدر لگتا ہے کہ اور کام کرنے کو دل نہیں کرتا، لہٰذا ایسے آدمیوں کے ذاتی کاموں میں خلل شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو کام ایسا ہو جس سے یاد الہی ضروری کاموں سے غفلت ہو جائے وہ بھی منع ہے۔ احادیث کی روح سے بھی جوا منع اور حرام ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب، جوا اور نرد کھیلنے اور گھبیڑ سے منع کیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ابو داؤد اس حدیث میں بھی تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مذکور بلا آیات میں حرام قرار دیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، جوا کھیلنے والا، احسان جتلانے والا اور ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو ان افعال میں سے ہے جو انسان کو جنت سے محروم کر دیتے ہیں، یعنی آخرت میں نجات حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم میں لے جانے والے عمل سے بچائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت سے سبق حاصل کیے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک سٹوریز اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔